بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رک جائیں، اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہو اور آپ سوئے رہ جائیں تو ممکن ہے آپ 83 سال کی عبادت کا اجر کھو دیں۔ جی ہاں، ایک ایسی رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ القدر آیت نمبر 3، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو راتوں کو عبادت میں گزارتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اور اسی وجہ سے بہت سے اولیاء کرام اور نیک لوگ بھی ان طاق راتوں میں ساری رات جا کر اللہ کے حضور روتے اور دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب تلاش کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری 2017، یعنی 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت خاص طور پر بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں صحیح حدیث کی روشنی میں کچھ یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک رات کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی رات معتدل اور پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ مسند احمد۔ دوسری نشانی، اس رات کے بعد صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی تیز نہیں ہوتی بلکہ نرم اور مدھم ہوتی ہے۔ صحیح مسلم 762۔ تیسری نشانی، اس رات میں مومن کے دل کو ایک عجیب سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے صالحین کہتے تھے کہ اس رات عبادت کرتے ہوئے دل میں خاص نور اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر کی نشانی نظر نہیں آئی تو شاید وہ رات نہیں تھی، لیکن یاد رکھیں، اصل مقصد نشانیاں تلاش کرنا نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کو تلاش کرو اور عبادت کرو۔ وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سنن ترمذی 3513۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ طاق راتوں کی ایک خوبصورت نفلی عبادت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان راتوں میں یہ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے 2 کر کے 6 رکعت نفل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 7 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ، پھر سلام پھیر کر 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، پھر 4 رکعت نفل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، پھر سلام کے بعد 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے پڑھیں اور پھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی ساری مرادیں رکھ دیں۔ سوچیں، ہو سکتا ہے اسی رمضان کی ایک رات میں آپ کی ایک سجدے کی دعا آپ کے رزق کے دروازے کھول دے، آپ کی پریشانیاں ختم کر دے، آپ کے بچوں کے نصیب بدل دے اور اللہ آپ کو وہ سب عطا کر دے جس کے لیے آپ برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ بس شرط ایک ہے، ان راتوں کو ضائع نہ کریں۔ آج سے نیت کر لیں، رمضان کے آخری عشرے کی ایک بھی طاق رات ضائع نہیں کریں گے۔ کیا معلوم انہی راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر ہو اور اسی ایک سجدے میں اللہ آپ کی ساری مرادیں پوری کر دے۔ اللہ ہم نے لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان مبارک راتوں کی قدر کر سکیں۔ ایک اور اہم بات، رمضان کی ان مبارک راتوں میں سب سے قیمتی چیز دعا ہے۔
اپنی کوئی ایک حاجت کمنٹ میں لکھ دیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔